1000 قابل انسان کے مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ بنا نقشے کے بھی پنچھی پہنچ جاتے ہیں اپنے مقام تک۔ ایک انسان ہے کہ دل سے دل تک پہنچنے میں بھی ناکام رہتا ہے۔ ہنسی مذاق اور غصے کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی اندر سے کتنا مہذب ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم کسی انسان کے ساتھ دلچسپی نہیں رکھتے، ہماری دلچسپی تو اس فائدے اور ہنر سے ہوتی ہے جو اس شخص سے ہمیں مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم فائدہ حاصل کر لیتے ہیں تو ہماری دلچسپی بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے یا پھر اپنے آپ سے۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ پاؤں کی موچ اور چھوٹی سوچ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ ٹوٹی قلم اور دوسروں کی جلن ہمیں اپنی قسمت لکھنے نہیں دیتی۔ والدین کی باتوں پر اتنا تو یقین رکھیں جتنا آپ دعائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدے مند ضرور ثابت ہوں گی۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو لوگوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر نکال کر انسان کا خوف ذہن میں ڈال دیتی ہے۔ بیٹی سے کہتے ہیں گھر کی عزت خراب مت کرنا، بیٹے سے کیوں نہیں کہتے کہ کسی کے گھر کی عزت خراب مت کرنا۔ زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے جان قبروں پہ اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولیں۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ جو مرد پہلی ملاقات میں عورت کو غور سے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی نظر میں وہ اسے پسند آئی ہے اور اس کے اندر اپنی شریک حیات کو دیکھتا ہے۔ جو شخص عورت کے جسم پر نظر ڈالے اور اس کے لباس کی تعریف کرے، گویا وہ اس کے ظاہر سے متاثر ہے جبکہ اس کی شخصیت سے کوسوں دور ہے۔ مرد کا اپنی آئیبرو کو غیر ارادی طور پر اٹھانا اور غور سے دیکھتے ہوئے بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ مرد عورتوں سے تقریباً 65% ہیں جو آنکھوں سے بات چیت کرتے ہیں اور اپنی نظر سے پسند اور ناپسند اور محبت وغیرہ کا پیغام بھیجتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک شادی زندگی کا سب سے بڑا اور انتہائی مشکل فیصلہ ہے۔ خوشبو سونگھنے سے جسم میں آرام اور راحت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اچھے ہارمونز نکلتے ہیں جو خوشی کا باعث بنتے ہیں اور ٹینشن کو کم کر دیتے ہیں۔
خواتین کون سی خصوصیت والے مردوں میں دلچسپی لیتی ہیں؟ جو دن میں 100 فون کال یا میسیجز کرے اسے پسند نہیں کرتی، بلکہ جو اس کی کیئر کرے، ہر وقت اس کا خیال کرے۔ انا پرست عورت اپنے شوہر کے دل سے اتر جاتی ہے، مرد محبت سے پگھلتا ہے، خود سری اور عیب گنوانے سے نہیں۔ جو عورت ایسا کرتی ہے، مرد اس کی انا کو ایک ٹھوکر سے اڑا کے پاش پاش کر دیتا ہے۔ اس لیے عقل مند عورتیں یہ ٹھوکر پڑنے نہیں دیتی۔ ایک شخص کہنے لگا کہ بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بھی بیٹی اسی کو دیتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ کوشش کریں اپنا دکھ چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیں، کیونکہ نہ تو آج کل کسی کے پاس وہ آنکھیں ہیں اور نہ احساس نہ دل۔ کسی انسان کا پہلا پیار بننا کوئی بڑی بات نہیں، بننا ہے تو کسی کا آخری پیار بنو۔ یہ مت سوچو کہ تم سے پہلے کسی سے محبت کرتا تھا، بس یہ کوشش کرو کہ تمہارے بعد اسے کسی اور کے پیار کی ضرورت نہ پڑے۔ رابعہ بصرہ سے کسی نے پوچھا، کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اگر ہم یہ کہنے کی بجائے کہ دیواروں کے کان بھی ہوتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں کہ فرشتے کے ہاتھ میں بھی قلم ہے، تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کا خوف ہو جائے گا۔ نفرتیں، سازشیں، مکاریاں، بہانے، یہ سب کم ظرف لوگوں کے مشغلے ہیں۔ ظرف والوں کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھریں۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف مت بنو۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے، مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ کبھی بھی کسی انسان کے الفاظ سے متاثر ہو کے اس کے لیے اپنے دل کے دروازے نہ کھولنا۔ ہو سکتا ہے اس کے الفاظ صرف الفاظ ہوں اور تم خود کو کسی اذیت میں مبتلا کر لو۔ جتنے کم رازدار بناؤ گے اتنے ہی کم دھوکے کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ اس رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بولتے ہو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والوں کے قصے مت سناؤ۔ چاند کو اپنی انگلی کے اشارے سے
دو ٹکڑے کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا سکھاؤ۔ گھٹیا انسان کی نشانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔